بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 57۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، مت بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنا رکھا ہے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل ان سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، اور کفار کو اپنے دوست، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اگر ہو تم ایماندار۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 57 کی تفسیر۔ یہود اسلامی عبادات کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کفار کا تو مشغلہ ہی یہ تھا کہ اسلام کی ہر چیز سے تمسخر کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے محبت و دوستی کے تعلقات قائم کرنے سے منع فرماتے ہیں کہ وہ دین کا مذاق اڑائیں اور آپ ان سے دوستی رکھیں۔ ایسے کفر نواز اسلام کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 58۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اور جب تم بلاتے ہو نماز کی طرف یعنی اذان دیتے ہو تو وہ بناتے ہیں اسے مذاق اور تماشا۔ یہ حماقت اس لیے ہے کہ وہ ایسی قوم ہے جو کچھ نہیں سمجھتے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 58 کی تفسیر۔ اذان کے متعلق یہود کہا کرتے کہ یہ کیا نئی رسم نکالی ہے جس کا پہلے دینوں میں نام و نشان تک نہیں۔ یہ شور و غل ناقابل برداشت ہے، بجائے اس کے کہ اپنے گھنٹوں اور ناقوسوں کی بے معنی چیخ و پکار کے مقابلے میں اذان کے پیارے پیارے اور معنی خیز جملوں کی قدر کرتے، وہ الٹا تمسخر اڑاتے۔ یہ ان کی حماقت اور نادانی نہیں تو اور کیا ہے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ مدینہ میں ایک عیسائی تھا، جب مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کے دل نواز الفاظ کہتا تو وہ بدبخت کہا کرتا حرق الکاذب، کہ جھوٹا جلایا جائے۔ چنانچہ ایک رات وہ سو رہا تھا کہ اس کے گھر میں آگ لگ گئی جس میں وہ اور سارا کنبہ جل کر راکھ ہو گیا۔ گویا اس کو جلا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جھوٹا کون ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 59۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ ترجمہ: آپ فرمائیے اے اہل کتاب، تم کیا ناپسند کرتے ہو ہم سے بجز اس کے کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور جو اتارا گیا ہماری طرف اور جو اتارا گیا اس سے پہلے، اور بلا شبہ بہت سے تم میں سے فاسق ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 59 کی تفسیر۔ نقم کہتے ہیں ناپسند کرنے، مکروہ و معیوب سمجھنے کو، اور انتقام کا معنی بدلہ لینا، انتقام لینا ہے۔ حکم ہو رہا ہے کہ یہود سے دریافت کرو کہ تم ہم سے ناراض اور کھچے کھچے کیوں رہتے ہو۔ چور ہم نہیں، جھوٹ ہم نہیں بولتے، کسی پر ظلم و تعدی ہم نہیں کرتے، کسی کے دین کی توہین کرنا ہمارا شیوا نہیں۔ پھر اس غصہ و غضب کی آخر کیا وجہ ہے؟ ہاں، ہم میں ایک چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واحد و یکتا سمجھتے ہیں۔ اس کی جو کتاب ہم پر نازل ہوئی یا جو کتابیں ہم سے پہلے انبیاء سابقین پر نازل ہوئیں ان سب پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے تم ہمیں برا سمجھتے ہو۔ اگر یہی وجہ ہے اس بغض و عناد کی تو پھر خود ہی انصاف کرو، خطا کس کی ہے، ہماری یا تمہاری؟ سورہ المائدہ آیت نمبر 60۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ ترجمہ: آپ انہیں فرمائیے کیا میں آگاہ کروں تمہیں کہ کون برا ہے ان سے با اعتبار جزا کے اللہ کے نزدیک؟ وہ لوگ برے ہیں جن پر لعنت کی اللہ نے
اور غضب فرمایا ان پر، اور بنایا ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو سور، اور وہ برے ہیں جنہوں نے پوجا کی شیطان کی، وہی لوگ بدترین ہیں بالحاظ درجہ کے، اور دوسروں سے زیادہ بھٹکنے والے ہیں راہ راست سے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 60 کی تفسیر۔ چند یہودی جن میں ابو یاسر بن اخطب اور رافع بن ابی رافع بھی تھے، بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے کہ آپ کن کن رسولوں کو مانتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ آیت مبارکہ پڑھی، آمنا باللہ وما انزل الینا الی قولہ تعالی ونحن لہ مسلمون، سورہ البقرہ آیت 136۔ ان انبیاء کے اسماء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نام لیا گیا تو یہودیوں نے ان کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے کہا، واللہ ما نعلم دینا شرا من دینکم، بخدا ہم تمہارے دین سے برا کوئی اور دین نہیں جانتے۔ ان کے جواب میں یہ آیتیں نازل ہوئیں اور انہیں بتا دیا گیا کہ برے اور شریر وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی درگاہ رحمت سے دور کر دیا، جن پر اس کا غضب ہوا، اور جن کو ان کی بد کرداریوں کی پاداش میں مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، اور جنہوں نے شیطان کی بندگی کا پھندہ اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے۔ اے یہود، اگر اپنے اعمال کے آئینے میں غور سے دیکھنے کی تم نے زحمت اٹھائی تو تم پر عیاں ہو جائے گا کہ چشم بددور وہ آپ ہی ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 61۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ ترجمہ، اور جب آتے ہیں تمہارے پاس تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے، حالانکہ وہ یہاں داخل بھی ہوئے کفر کے ساتھ اور وہ نکلے بھی کفر کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپا رہے تھے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 62۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور آپ دیکھتے ہیں بہتوں کو ان میں سے کہ بڑے تیز رفتار ہیں گناہ اور زیادتی کرنے میں اور حرام خوری میں، بے شک یہ بہت ہی برے کام کرتے رہے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 62 کی تفسیر۔ یہ آیت منافقین یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اثم گناہ، عدوان سرکشی۔ بعض علماء نے ان دونوں میں یہ فرق کیا ہے کہ اسم اس گناہ کو کہتے ہیں جو انسان کی اپنی ذات تک محدود ہو، اور عدوان اس کو جس کا ضرر دوسروں تک پہنچے، بیزاوی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 63۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ ترجمہ، کیوں نہیں منع کرتے انہیں ان کے مشائخ اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے، بے شک بہت برے ہیں وہ کرتوت جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 63 کی تفسیر۔ علامہ بیضاوی لکھتے ہیں کہ لولا اگر ماضی پر داخل ہو تو زجر و توبیخ کے لیے ہوتا ہے، یعنی انہوں نے کیوں ایسا نہ کیا، کیوں اپنے فرض کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی کی، اور اگر مضارع پر داخل ہو تو کسی کام پر برانگیخت کرنے اور اکسانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں مضارع پر داخل ہے اور مقصد یہ ہے کہ اہل کتاب کے علماء اپنا فرض منصبی ادا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، لوگوں کو حرام کاری اور حرام خوری سے منع کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یہ قرآن کریم کی سخت ترین آیت ہے، اور ضحاک کہتے ہیں میرے نزدیک قرآن میں اس سے زیادہ خوف دلانے والی کوئی آیت نہیں۔ اس میں علماء اسلام کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید بلیغ ہے۔ علامہ قرطبی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک فرشتے کو حکم دیا گیا کہ فلاں گاؤں کو برباد کر دو۔ اس نے عرض کی کہ اس میں تو فلاں عبادت گزار رہتا ہے۔ حکم ہوا کہ ہلاکت کی ابتدا اسی سے کرو، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے شریعت کے احکام کی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں اور کبھی اس کے چہرے کا رنگ تک بھی میلا نہ ہوا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 64۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا واللہ لا يحب المفسدین۔ ترجمہ: اور کہا یہود نے کہ اللہ کا ہاتھ جکڑا ہوا ہے، جکڑے جائیں ان کے ہاتھ اور پھٹکار ہو ان پر بوجہ اس گستاخانہ قول کے، بلکہ اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، اور ضرور بڑھا دے گا اکثر کو ان میں سے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب سے سرکشی اور انکار میں، اور ہم نے ڈال دی ہے ان میں دشمنی اور بغض روز قیامت تک۔ جب کبھی وہ بھڑکاتے ہیں آگ لڑائی کی، بجھا دیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ، اور یہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فسادیوں کو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 64 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ پہلے تو یہ بتایا کہ یہود اسلامی عبادات، اذان وغیرہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا کہ اب ان کی بے باکی اور جسارت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عزت و جلال میں بھی گستاخانہ کلمات زبان پر لانے سے نہیں شرماتے۔ جب یہود نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے غلاموں کو دیکھا کہ زندگی فقر و فاقہ سے کٹ رہی ہے، افلاس و تنگ دستی کا دور دورہ ہے، اور قرآن کی آیت بھی انہوں نے سنی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سورہ البقرہ آیت 245، تو بڑی بے حیائی سے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا فقیر ہے اور بخیل ہے، اسی لیے تو مسلمان بھوکے مر رہے ہیں۔ اگر اس کے پاس کچھ ہوتا یا وہ سخی ہوتا تو مسلمانوں کا افلاس اور غربت کے مارے یہ حال ہوتا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 64 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ جکڑے جائیں ان کے ہاتھ اور پھٹکار ہو ان پر بوجہ اس گستاخانہ قول کے۔ شدت غضب و ناراضگی سے بطور بد دعا انہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں بیڑیاں لگیں اور اس گستاخی اور بد زبانی کی پھٹکار تم پر پڑے۔ زمین و آسمان کے مالک کے خزانے بھی کبھی ختم ہو سکتے ہیں، اور اس کا دست جود و سخا بھی کبھی بند ہو سکتا ہے، معاذ اللہ۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 64 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، بلکہ اس کے ہاتھ تو کشادہ ہیں اور مصروف جود و سخا ہیں، جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، وہ کسی کی اجازت کا محتاج نہیں۔ یہود نے اور ساری دنیا نے دیکھا کہ اس کا ابر کرم اس کے محبوب پر اور اس کے طفیل اس کے غلاموں پر جب برسا تو ساری کائنات میں فصل بہار آ گئی۔ جہاں جہالت و وحشت کے اندھیرے خیمہ زن تھے، وہاں علم و عرفان کے چراغ روشن ہو گئے۔ چند سال بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ کیسر و کسریٰ کے خزانے ان فقیروں کی مسجدوں میں بانٹے جانے لگے۔ یہ کس کی ذرہ پروری تھی، یہ کس کی بے کس نوازی تھی؟ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان، عرش و فرش کے خالق و مالک کی، اور کس کے طفیل؟ اس کے طفیل جس کو ردائے رحمت للعالمینی اڑائی گئی تھی، جس کے ہر وقت سجدہ نیاز و بندگی میں جھکے ہوئے سر پر محبوبیت کا تاج رکھا گیا تھا، اور جس کے قلب منور کو اس کتاب مبین کا حامل بنا دیا گیا، جس کے ہر لفظ میں علم و حکمت کے سمندر موجے مار رہے ہیں۔ بود کے ما از اثر حکمت او، واقف از سر نہاں خانہ تقدیر شدیم، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کما یحب ربنا ویرضا۔ عربی محاورے میں بخیل کو مغلول الید اور سخی کو باسط الید کہا جاتا ہے، اور اسی معنی میں یہ الفاظ یہاں مستعمل ہوئے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 64 کے چوتھے حصے کی تفسیر۔ اور ہم نے ڈال دی ہے ان میں دشمنی اور بغض روز قیامت تک۔ ہدایت قبول کرنے سے انکار اور گمراہی سے چمٹے رہنے پر اصرار کا یہ طبعی نتیجہ تھا کہ ان میں اتفاق و محبت کی جگہ ناچاکی اور عداوت رونما ہو جائے۔ چنانچہ مذہبی طور پر بھی وہ ان گنت فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور ایک دوسرے کی تکفیر اور تدلیل میں لگ گئے، اور سیاسی طور پر بھی ایک دوسرے کے دشمن اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 64 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ جب کبھی وہ بھڑکاتے ہیں آگ لڑائی کی، بجھا دیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ، اور جب کبھی بھی انہوں نے اسلام اور نبی اسلام کے خلاف فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی، ناکام ہوئے، اور ہمیشہ اسلام کو ہی غلبہ نصیب ہوا۔ بعض مفسرین نے کلما، ہر بار کو زمانہ نبوت کے ساتھ مخصوص نہیں کیا، بلکہ اس کو ان کی ساری تاریخ سے متعلق کیا ہے۔ جب کبھی انہوں نے کچھ ہوش سنبھالا اور آمادہ فساد ہوئے تو ہر بار اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا جابر اور قاہر دشمن مسلط کیا جس نے ان کو پیس کر رکھ دیا۔ چنانچہ پہلے بخت نصر نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، پھر جب کچھ سنبھلے اور شرارتیں شروع کی
تو پطرس رومی نے آ کر ان کی سرکوبی کی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب کچھ شوکت و قوت حاصل کی اور دنگا فساد شروع کر دیا تو مجوس نے آ کر کچومر نکال دیا، یہاں تک کہ اسلام نے آ کر ہمیشہ کے لیے ان کے خوابوں کی دنیا پریشان کر دی اور ان کی جھوٹی امیدوں کے چراغ گل کر دیے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 65۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ ترجمہ: اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو ہم ضرور دور کر دیتے ان سے ان کی برائیاں، اور ہم ضرور داخل کرتے انہیں نعمت کے باغوں میں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 66۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور اگر وہ قائم کرتے تورات اور انجیل کو اپنے عمل سے اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے، تو فراخ رزق دیا جاتا انہیں، حتیٰ کہ وہ کھاتے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی۔ ان میں ایک جماعت اعتدال پسند بھی ہے اور اکثر ان میں سے بہت برا ہے جو کر رہے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 66 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ تورات اور انجیل کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے احکام کے مطابق عمل کیا جائے اور اپنی خواہشات کے مطابق ان میں رد و بدل کر کے ان کو بگاڑ نہ دیا جائے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 66 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ وہ کھاتے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، اظہار مبالغہ کے لیے ہے، یعنی تورات اور انجیل کی اتباع کی برکت سے انہیں کشادہ، حلال اور پاکیزہ روزی دی جاتی۔ اسی طرح دوسری آیت ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ سورہ اعراف آیت 96۔ اگر ان گاؤں کے رہنے والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، اور اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آسمان سے ان کے قلب و روح کے لیے رحمتوں اور برکتوں کی غذا نازل کرتے اور ان کے جسم کے لیے زمین میں چھپے ہوئے رزق کے خزانوں کے منہ کھول دیتے، کیونکہ انسان کو جس طرح جسمانی خوراک کی ضرورت ہے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ روحانی غذا کی ضرورت ہے۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی سے فقر و تنگ دستی نہیں بلکہ فراخی اور وسعت ہوتی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سورہ الطلاق آیت 131۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسے ذرائع سے رزق دیتا ہے جن کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 66 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ ان میں ایک جماعت اعتدال پسند بھی ہے، سب ایک جیسے نہیں بلکہ ان میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جو اعتدال و انصاف سے کام لیتی ہے اور قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھ کر اس پر ایمان بھی لے آتی ہے۔ یہاں پر چھٹے پارے کا 13واں رکوع مکمل ہوا۔